چلو خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ ہم آج اس ماہ کے آخری سبق پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے پچھلے 3 مہینے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں دکھ، درد، موت اور آئندہ کی امید۔ جو مشکل ترین حوالہ جات تھے، ہمیں ان کی سمجھ اور بوجھ کلام مقدس کی روح سے ملی، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایک تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور سب چیزیں نئی بن جائیں گی۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق پر متوجہ ہوں، خدا ان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنا روح القدس عطا کرے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو عظیم خدا ہے، اور پھر خداوند تو ہمیں ہر وقت اس قابل بناتا ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں، تیری باتوں کو سیکھیں۔ اپنا روح القدس دے تاکہ ہم خداوند اس کی مدد سے تیرے کلام کو آج بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سب چیزیں نئی، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نیا کون بنائے گا۔ خداوند کے علاوہ انہیں کوئی بھی چیز نیا نہیں بنا سکتی۔ مکاشوہ 21 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ تو نیا بنانے والا کون ہے؟ نیا بنانے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے، حکمران ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا حکمران ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ کلام مقدس میں امید دلاتی ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہمیں اس کا مزید پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جس میں راست بازی بسی رہے گی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ سیارہ خدا نے کامل خلق کیا تھا۔ یہاں پر کامل لوگ رہتے تھے۔ جب خدا نے اس دنیا کو بنا لیا تو 6 دن بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش 1 باب 31 آیت میں آپ پڑھتے ہیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موت اس دنیا میں آ گئی۔ موت کے ساتھ ساتھ آزار ثانی نمودار ہوئی۔ اس طرح اس کامل دنیا میں گناہ آ گیا۔ یسایہ نبی ہمیں تھوڑی سی اس کی جھلک پیش کرتا ہے کہ کس طرح اس دنیا کو خدا نیا بنانے والا ہے، کس طرح اس میں راست بازی بسی رہے گی، کس طرح راست باز وہاں لوگ رہیں گے، وہاں کیا کچھ ہوگا۔ بڑا واضح طور پر یسایہ نبی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو یسایہ 65 باب اور 66 باب پڑھیے گا۔ پھر اس کی تصدیق پطرس رسول دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کرتا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت، لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جس میں راست بازی بسی رہے گی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین جس میں تمام راست باز لوگ رہیں گے۔ آخر میں بائبل مقدس میں نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں حوصلہ افزا پیغامات پائے جاتے ہیں۔ آپ مکاشوہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اس دنیا کو کس طرح نیا بنا دے گا۔ اور پھر ہم آج جن باتوں کے بارے میں سیکھنے والے ہیں وہ بڑی اہم ترین ہے کہ خدا ہر چیز کو نیا بنا دے گا۔ یسایہ
65 बाब اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے اور پھر ان کا ذکر تک نہیں ہوگا۔ آج اب دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا ابتری کی طرف جا رہی ہے۔ یسایہ نبی ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ ہم یہ زمین ہمارا گھر نہیں ہے۔ خدا اس دنیا پر گناہ کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر ہم ایک ایسی کامل دنیا میں رہیں گے جہاں پر خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ یسایہ 65 باب میں 17 سے 25 آیات تک آپ اس کی وضاحت پڑھیں، وہاں پر بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر 66 باب اس کی 22 اور 23 آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خداوند فرماتا ہے، جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا کہ خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک صحبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ یہ ہے وہ آسمان کا منظر جو کامل دنیا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں اسرائیلیوں کا خدا نے انتخاب کس لیے کیا تھا؟ اس نے اسرائیلیوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ پوری دنیا کو نجات کے منصوبے سے آشکارا کرے۔ انہیں نجات دہندہ کو قبول کر لینا چاہیے تھا جب یسوع مسیح انہیں نجات دینے آیا، کیونکہ وہ نجات کے منصوبے سے خود بھی واقف نہیں تھے اور پھر انہیں دنیا کو بھی نہیں بتایا، جس کی وجہ سے یسوع مسیح اس دنیا میں تو آیا لیکن انہوں نے اسے صلیب دے دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس وقت سے لے کر جب انسان نے گناہ کیا ہے، انسان کو تبدیلی کے مراحل سے گزرا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ تبدیل ہو جائے۔ پھر انسان کی فطرت خدا آہستہ آہستہ تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جب تک یہ پایا تکمیل تک نہ ہو خدا اس منصوبے پر قائم کرتا رہے گا۔ اسرائیلیوں نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا تھا، اور اگر اسرائیلیوں نے اپنا حصہ ادا نہیں کیا تو پھر خدا کے وعدے کے مطابق وہ کردار کلیسیا کو منتقل کر دیا گیا اور پھر اس منصوبے کو اپنا لیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہر چیز کو نیا بنانے والا ہے۔ خدا نے انہیں ایک منصوبہ دیا بنی اسرائیل کو۔ اس نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قائم رہیں گی آنے والی دنیا میں بھی، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ختم کر دیا جائے گا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا اضافہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کیا یسایہ 65 باب میں پڑھتے ہیں، اس نے کہا نئی زمین ہوگی، وہاں گناہ کی یاد باقی نہ رہے گی۔ یروشلم ایسی جگہ ہوگی جہاں لوگ شادمانی کی زندگی بسر کریں گے، وہاں رونا نہیں ہوگا، وہاں لوگ کبھی نہیں مریں گے، اور پھر راست باز وہاں ابدی زندگی پائیں گے، گناہ گار وہاں پر ابدی موت۔ اور پھر لکھا ہے کام کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا۔ ہم وہاں پر آسمان کی بادشاہت میں بقار نہیں رہیں گے، وہاں امن اور ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سب دعاؤں کا خدا جواب دے گا، اور جب وہ سب دعاؤں کا جواب دے گا تو اس کا مطلب ہے پوری کی پوری فطرت، پوری کی پوری انسانیت تبدیل ہو جائے گی۔ نئے آسمان میں کون سی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہیں لیکن نئے آسمان اور نئی زمین میں وہ نہیں ہوں گی؟ وہ ہے موت، وہاں موت نہیں ہوگی، اور پھر وہاں گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، وہاں پر گناہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نیا جنم نہیں ہوگا۔ اور پھر کون سی چیزیں ہیں جن کا اضافہ کیا جائے گا جو اس وقت ہم نہیں دیکھتے؟ وہاں نئے آسمان اور نئی زمین کا اضافہ کیا جائے گا، وہاں خدا کا تخت انسانوں کے درمیان ہوگا، خدا خود جسمانی طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔
کیا ہی بڑا وقت ہوگا جب خدا ہماری فطرت کو تبدیل کر کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، جو غالب آئے میں اسے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ تو خدا ستون کس کو بنائے گا؟ جو غالب ہے، جس دنیا کی مصیبتوں دکھ درد سے ہٹ کر اسے قبول کرے اور وہ ان تمام باتوں کو جو خدا نے کہی ہیں وہ انہیں اپنائے، شیطان پر غلبہ حاصل کرے، شیطان کے احکامات کو رد کرے اور خدا کے احکامات کو اپنائے، وہی شخص غالب آئے گا۔ آج اور اسرائیل کے وقت میں لوگ روح میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس کی مقررہ جگہ پر اس کی عبادت کرتے تھے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر خدا وہاں نہیں تھا، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نئی زمین میں یہ فرق ہوگا، مخلصی پانے والے خدا کی خدمت اس کے مقدس میں کریں گے، جہاں یسوع مسیح برا جسمانی طور پر موجود ہوگا۔ یسوع مسیح جسمانی طور پر ہمارے درمیان رہے گا۔ مکاشفہ 7 باب اور اس کی 15 سے 17 آیات میں ہم یہ پیغام پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 7 باب اور اس کی 15 سے 17 آیات تک۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا تھا وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بھانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشمہ کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ ہوگا۔ مزید یہ کہ وہ مقدس میں ستون ہوں گے، جو کامل لوگ راست باز لوگ ہیں وہ مقدس میں ایک ستون کی حیثیت رکھیں گے اور اس کے مقدس میں ان کے تخت کے پاس رہیں گے۔ ہمیں ان باتوں کی انتظار ہے، تاہم نیا یروشلم میں لکھا ہے کہ مقدس نہیں ہوگا۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 22 آیت میں ہم پڑھتے ہیں وہاں تو مقدس نہیں ہوگا، تو پھر وہ عبادت کہاں کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور بڑا ان کا مقدس ہے۔ خدا کی حضوری کی بدولت پورا شہر مقدس ہوگا، لہذا مقدس کی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں ہم خدا کی حضوری میں عبادت کریں گے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور ان کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے۔ پھر ہم دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم خدا کو دیکھیں گے۔ کب دیکھیں گے؟ ہمیں خدا نے بڑا واضح طور پر اپنے کلام میں آگاہ کر دیا۔ متی 5 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ گناہ کی بدولت کوئی شخص خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ پہلا یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی
18 आयत में यूं लिखा है, सॉरी पहला बाप और उसकी 8 आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। गुनाह की बदौलत कोई शख्स अपने आप को खुदा को नहीं देख सकता। हमें पाक दिल बनना है। तहाँ हमारे साथ वादा किया गया कि हम गुनाह के खात्मे के बाद खुदा को रूबरू देखेंगे। और फिर मुकाशवा 22 बाब और उसकी 4 आयत में बड़ा वाज़िया कर दिया गया है कि गुनाह के खात्मे के बाद खुदा को कौन लोग देख सकेंगे? जो खुदा पाक दिल है, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। तो हमें क्या पता चलता है कि हम खुदा को रूबरू देख सकेंगे। यीशु मसीह और यूहन्ना दोनों हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम अपने दिल को साफ करें और अपने आप को पाक करें, क्योंकि हम खुदा को देखेंगे। अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि हम अपने आप को पाक करें, क्योंकि उसके बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 2 और 3 आयत में यूं लिखा है, अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसे वो पाक था। तो हमें पाकीज़गी को हासिल करना है। खुदा निजात की खुशी मुफ्त देता है, खुशखबरी हमें मुफ्त देता है। उसे रूबरू देखने की उम्मीद हमारी जिंदगियों को तब्दील करती है। आज लाजम है कि हम खुदा के कलाम की पैरवी करें, रूल कुद्दस को इजाजत दें कि वो हमें तब्दील करे और हमारी रहनुमाई करे। हमें ये तमाम बातें उसी वक्त पता चलता है जब खुदा हमारे साथ है। रोमियो 8 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। तो मुझे बुनियादी तौर पर खुदा आज़ाद करता है उन तमाम गुनाहों से, उन तमाम गलतियों से, उस तमाम मुसीबतों से जो इस दुनिया में आती हैं। 2 करंथियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़िया तौर पर ये पैगामात पाए जाते हैं, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। तो हम बदलते हैं, वहां पर कोई आंसू नहीं बहाया जाएगा। काशवा 21 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना अहोनाला, क्योंकि पहली चीजें जाती रही। खुदा ने बड़ा वाज़िया तौर पर हमें आगाह कर दिया कि भाई एक वक्त आएगा जब खुदा अपने लोगों के आंसू जो आज वो बहाते हैं उनको पूंछ देगा। खुदा को हमारे आंसू और जारसानी के बारे में बहुत फिक्र है जो आज हम पर गुजरती है, और वो इस काबिल है कि मुझे और आपको तसल्ली दे सके। थोड़ी देर के लिए ये ज़बूर 56 और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 56 और उसकी 8 आयत। यहां पर लिखा है, तो तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है
میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب حیات میں مدرج نہیں ہے؟ خدا میری آنکھوں کے آنسو پوچھنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو کچھ مصیبت مجھ پر گزرتی ہے، میرا خدا اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ اور پھر ہم زبور 116 اور اس کی 8 آیت میں مزید پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے اور میری آنکھوں کو آنسو بہانے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ خدا کرتا ہے۔ تو ہم کچھ آنسو اس دنیا میں پہنچے نہیں جائیں گے، بلکہ مستقبل میں پہنچے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اپنے عزیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بہت سے ایسے عزیز ہوں گے جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جب وہ جی اٹھیں گے تو ہمارے آنسو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ناانصافی اور جو باتیں ہم آج نہیں سمجھ سکتے، وہ آنسو 1000 سالہ زمانہ میں عدالت کے وقت پہنچ جائیں گے۔ جو باتیں ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے ہم روتے ہیں، دکھ درد میں مبتلا ہے، کہ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں پہنچاؤں۔ آخر کار پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، جیسے کہ میں نے یسایہ 65 باب اور اس کی 17 آیت میں پہلے ذکر کیا تھا، اور وہ خیال میں بھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم کہاں ہوں گے؟ ہم خدا کے ساتھ ہوں گے، اور پھر وہ لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ تو خدا کا نام ہمارے ماتھے پر لکھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا کردار یسوع مسیح جیسا ہوگا۔ کیا یہ نئی زمین میں ہم لازمی طور پر جا سکتے ہیں؟ یس، ہم جا سکتے ہیں۔ کیا ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں، کیونکہ یسوع مسیح بہت جلد اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آدم اور حوا کے گناہ کے بعد خدا نے اس کے حل کے لیے ایک وعدہ دیا۔ خدا اس کا حل چاہتا تھا۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ دنیا سمجھے کہ اس کی نجات کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے بنی اسرائیلیوں کو قربانیوں کا ایک منصوبہ بند دیا، ایک نظام دیا، اور اس میں اس نے خاص طور پر کہا کہ بے عیب برا جو ہے وہی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے معصوم برے کی قربانی کی بدولت ہی ممکن ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو۔ نجات دہندہ یسوع مسیح اسی کی اصلیت تھی۔ اس نے ہمیں معاف کیا ہے، اور ہمیں تبدیل کرنے کے ہر ممکن اقدام کو اٹھایا ہے۔ ہمیں ایمان کے ذریعے اسے قبول کرنا ہے۔ رومیو 5 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھے، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی ہے جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ آج کلیسیا بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ہمارا سامنا اس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا سے ہے۔ تقریباً سب کے سب مسیحی بت پرستی کی طرف متوجہ ہیں۔ کسی نہ کسی طرح وہ بت پرستی کی طرف متوجہ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بت بنا رکھے ہیں۔ تو بت وہ ہے جسے میں خدا سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہوں۔ وہ میری بیوی، میرے بچے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دن نزدیک ہے جب یہ جنگ جو خدا اور شیطان کے درمیان جاری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر فتح ہوگی۔ خدا کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، اس زمین پر بھی ہوگی۔ بچائے ہوں کہ قوتیں آسمان کے قوانین کے علاوہ اور قانون نہیں جانیں گی۔ جو بچائے جائیں گے وہ صرف خدا کی شریعت پر عمل کریں گے۔ سب لوگ خوش ہوں گے، سب لوگ متحد ہوں گے، خاندان متحد ہوں گے، حمد اور شکر گزاری خدا کے حضور ہوں گے، راست بازی یسوع مسیح کی ہم پہن لیں گے۔ تمام فطرت اپنی بے مثال خوبصورتی میں خدا کو اپنی حمد اور تعظیم کے لیے خراج عقیدت پیش کرے گی۔ تو وقت بہت نزدیک ہے جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے